بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کے اندر خالق، رازق، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کا صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، محترم سامعین کرام، یہ اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں. ویسے یہ اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اور ایسی دینی مجالس میں شرکت کا موقع ملنا، یہ بلا شک بہت بڑے خیر کی نشانی ہے، اور بڑی یعنی اور شرف کی بات ہے. اس لیے کہ نا حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا ملعونہ، کہ دنیا لعنتی ہے، ملعون ما فیہا، جو اس میں ہے وہ بھی سب لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وہاں والہ، جو یا اس کے جو متعلق ہے، وعالم او متعلمہ، یا جو عالم شخص یا جو علم سیکھنے والا. تو دین کا علم سیکھنا ہے، سکھانا، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ سب چیز دنیا میں یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو بلا شک یہ بڑا یعنی ایک اچھی بات ہے اور خیر کی بھلائی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمع ہوں اس مجلس مبارک میں، جو دینی مجلس ہے. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ہمارا جمع ہونا اسی مبارک بنے، اور ہمیں اس میں اخلاص عطا کرے، اور اس کے بعد علم کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، ہم آخری بار جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں زمین کے زکوٰۃ کے مسائل. زمین کے نہیں، جو سامان تجارت کے مسائل، سامان تجارت کے مسائل. اور ہم نے اس میں آخری جو مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ مسئلہ یہ تھا. نعم، آخری جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں وہ تھا کہ نا انویسٹمنٹ فنڈس کی زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کے مسائل. اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں اکثر ہوتا ہے کمرشیل جو تجارتی، اس میں جو تفصیل ہے ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی کلاس میں. اب انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کرائے کے سامان کی زکوٰۃ کے مسائل، کرائے کے سامان کی زکوٰۃ کے مسائل. اور بلا شک آج کے جو مسائل بہت اہم مسائل ہیں، جو کرائے کے سامان کی زکوٰۃ. اس کی بعض چیزیں جو ابھی آج ذکر ہوں گی، ممکن یہ اس کا کچھ حصہ پہلے ذکر ہوا تھا. کرائے کے سامان کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ کرائے کا سامان، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرائے کا سامان ہے. کرائے کا سامان ہر وہ چیز جو کرائے پر دینے کے لیے تیار یا خریدی گئی ہو، ہر وہ چیز جو کرائے پر دینے کے لیے تیار یا خریدی گئی، جیسے زمینیں اور گاڑیاں وغیرہ. تو ہر وہ چیز جو انسان خریدے کرائے پہ دینے کے لیے، یعنی نہ وہ خود استعمال کرتا ہے اس کو، نہ اسے وہ بیچنے کے لیے، بلکہ اس کو کرائے پہ دینے کے لیے. تو ہر وہ چیز جو کرائے پر دینے کے لیے تیار یا خریدی گئی، جیسے زمینیں اور گاڑیاں وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ ہے کرائے کے سامان کا مطلب، کرائے کے سامان کا مطلب. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ سامان تجارت اور کرائے کے سامان میں کیا فرق ہے. ہاں بس دو چیزیں ہیں، ایک ہے سامان تجارت اور ایک ہے کرائے کا سامان. کرائے کا سامان، تو دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سامان تجارت میں انسان سامان کو بیچتا ہے، لیکن کرائے کے سامان میں انسان اس کو بیچتا نہیں، بلکہ اس کی کرائے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ بات کیا ہے، بات واضح ہے انشاءاللہ کہ سامان تجارت میں انسان سامان کو بیچتا ہے، اسی وہ سامان بیچنے کے لیے، لیکن کرائے کے سامان میں اس کو بیچتا نہیں، بلکہ وہ اس کو اس لیے خریدتا ہے یا بناتا ہے
تاکہ وہ اس کے کرائے سے فائدہ اٹھائے، تاکہ وہ اس کے کرائے سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ کیا ہے، اہم فرق ہے کس میں، سامان تجارت میں اور کرائے کے سامان میں۔ ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ بات واضح ہے۔ چل ہم چل آگے بڑھتے ہیں۔ اب کرائے کے سامان کی زکوٰۃ کے مسائل پڑھتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کرائے کے سامان کی زکوٰۃ کے مسائل۔ کرائے کے سامان میں زکوٰۃ حکم کیا ہے؟ کرائے کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آ، اصل کرائے کا جو مین سامان اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی نے گاڑیاں خریدی کرائے پہ دینے، زمین خریدی کرائے پہ دینے، گھر خریدا، کوئی چیز خریدی، یا کوئی پارک ہے، پارک میں کسی نے بچوں کے یہ جو چھوٹے گاڑیاں آتی ہیں، آ، وہ گاڑیاں خریدی اس نے تاکہ ڈیلی کرائے پہ دے، تو اس چیز پر وہ خود سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے سر، لیکن زکوٰۃ اس پہ ہے، بلکہ زکوٰۃ اس کے کرایہ پر ہے، جو کرایہ اسے ملے گا، جو کرایہ اس کو، جو رینٹ ملے گا اس کو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جب کہ اس میں دو شرطیں پائی جائیں، تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، وہ کرایہ نصاب تک پہنچ جائے، یا دیگر مال اور سونا چاندی کے ملانے سے نصاب تک کو پہنچ جائے، کہ وہ کرایہ یعنی وہ ایک یعنی ہر وہ ایسا مال ہوگا جیسے ایک نیا مال انسان کو ملا ہے، دیکھیں نیا مال انسان کو ملا ہے، اور یہ تو یہ جو کرایہ جو پیسہ ہے، یہ خود پہنچ جائے نصاب تک، اور یا دیگر مال جو اس کے پاس پہلے سے جو مال ہے اور سونا چاندی ہے، اس کو ملانے سے اگر پہنچتا ہے نصاب کو، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور دوسری شرط، اس پر سال گزر جائے، اس پر سال گزر جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو ہے کرایہ نصاب تک پہنچ جائے، یا دیگر مال اور سونا چاندی کو ملانے سے نصاب کو پہنچ جائے، ہم نے پڑھا تھا تقریباً شروع میں کہ انسان کو جو مال ملتا ہے، نیا مال، اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی، تیسری، دوسری، تیسری، تین صورتیں ہیں۔ جو انسان کو مال ملتا ہے، اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی صورت اور دوسری صورت، یعنی تین اس کے شکلیں ہیں یا حالات۔ اس میں سے یہ کس شکل میں آئے گی، پہلی میں یا دوسری میں یا تیسری میں؟ ہم نے کہا تھا کہ پہلی صورت کیا ہے، جو اس کے کاروبار کا منافع ہو، یا اس کی جانوروں کی کیا ہے، اس کی جو جانور ہے اس کا کیا ہے، اس کا یہ مزاج ہو، اور اس کے بچے ہوں۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کو مال ملے، نیا مال، لیکن وہ اس کے پاس جو پہلے سے مال ہے اسی کا کے جسم میں سے، اسی کے قسم میں سے۔ اور تیسرا جو قسم تھی کہ اس کو ایک نیا مال ملے جو الگ جنس کا ہے، جیسا کہ اس کا پہلے سے پیسے تھے، اس کو کوئی بکریاں ملی، ٹھیک ہے نا، یا اس کو پہلے سے پیسے تھے، اس کے پاس اناج ہوگا، اناج یا پھل وغیرہ، تو یہ کس شکل میں آئے گی یہ صورت؟ یہ آئے گی یعنی جو دوسری شکل میں، جو دوسری صورت ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ پیچھے لے جاؤں گا، تاکہ واضح کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو یاد آئے وہ جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں، تاکہ اس کو آپ لوگ نہ بھولیں۔ یہ جو تھا ہم نے پڑھا تھا، سال کے دوران جو نیا مال ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، سال کے دوران جو نیا مال ملتا ہے، اس میں تفصیل کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا، کہ یہ پہلی صورت، دوسری صورت اور تیسری صورت، تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ جو سلائڈ ہے آپ لوگ اس کو ہمیشہ پڑھتے جائیں اور اس کو نہ بھولیں، اس لیے کہ نا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو ابھی ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے کرائے کا، جو انسان کو کرایہ ملتا ہے وہ ہے یہ دوسری شکل میں، جو بیسری شکل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر نیا جو مال حاصل ہوا، پہلے مال کا کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل مال ہے، لیکن وہ دونوں مال کا اصل اور نیا ایک ہی جنس، دونوں مال اصل اور نیا ایک ہی جنس کے ہے، تو کرایہ میں وہی چیز ہے، نیا مال جو کرایہ ملا، وہ اس کے بعد جو پہلا مال ہے اس کا وہ ثمرہ نہیں ہے، نہ اس کا وہ نتیجہ ہے، بلکہ ایک مستقل مال ہے، لیکن جو پہلے سے اس کا صرف پیسے تھے، کیا کیش تھے، اور یہ دونوں ایک ہی ہے، پہلے بھی اس کا کیش تھے، پیسے تھے، اور ابھی بھی اس کو پیسے ملے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دوسری شکل میں، تو اس کی جو زکات کا جو طریقہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو جیسا کہ یہ نا، یہ جو تین صورتیں ہیں، تو آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل نہ بھولیں گے کسی بھی حالت۔ نہ یہ پڑھتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، تو یہ کرایہ کے سامان میں زکات کا حکم کیا ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس پہ تو یعنی جو اس کی جو دوسری شرط ہے وہ تو ضروری ہے
وہ تو واضح ہے کہ ایک سال کا گزرنا ضروری ہے، ایک سال کا گزرنا ضروری ہے. لیکن اس پر بھی ہم وہی بولیں گے، وہی معاملہ ہوگا جو تنخواہ کا معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے تنخواہ کا؟ ہاں، کیا معاملہ ہے تنخواہ کا؟ کہ یہ یا تو آپ کیا کریں، اس کو زکات اسی نکالیں، یا تو اس کا الگ سے سال بنائیں، یا اگر مشکل ہے بنانا تو آپ نے جو دن فکس کیا ہے، ایک دن فکس کیا ہے اپنے سال بھر میں، اسی دن اس کی آپ زکات نکال دیں. وہ دن آنے پر، چاہے اگر اس مال کو کچھ ہی دن نہ گزرے ہوں، یعنی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی تفصیل ہم نے یہ واضح کر چکے تھے پہلے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ بات واضح ہے. ہاں؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے، اگر واضح ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اور سال کا شروع کب ہوگا؟ سال کا کرائے کا معاہدہ ہو جانے سے شروع ہوگا، چاہے کرایہ پیشی لیا جائے یا پھر سال کے آخری میں. اگر کسی نے کیا کیا کہ نا گھر دیا کرائے پہ، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس نے کرائے پہ گھر دیا، تو اب سال شروع کب ہوگا؟ وہ پیسوں کا جو کرایہ اس کو ملے گا، معاہدے سے ہوگا یا پیسے ملنے سے ہوگا؟ ہم بولیں گے معاہدے سے ہوگا. چاہے وہ پیسے آپ پیشگی لیں، پہلے لے لیں، ایڈوانس میں لیں، یا پیسہ آپ لیں مہینے کے آخری میں. دونوں شکلوں میں آپ کو زکات، یعنی سال شروع ہوگا کب سے؟ معاہدے کے وقت سے. آپ جب معاہدہ کریں گے. اس کی ایگزامپل، اگر آپ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید. زید نے کیا کیا؟ سات کو فلیٹ دیا کرائے پہ. اور کب دیا؟ یہ پہلی محرم کو، پہلی پہلی محرم کو. اور وہ کس سال؟ ارے 1445 اب پھر لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ کرایہ دے گا سال کے آخری میں. تو وہ کب کرایہ دے گا؟ وہ کرایہ دے گا اسی سال 1445 کے ذی الحجہ کے آخری میں. تو نیکسٹ ایئر 1446 محرم میں اس پہ زکوٰۃ واجب، یعنی تو واجب ہوگی نہیں ہوگی پس محرم کو؟ ٹھیک ہے نا یہاں پر؟ ٹھیک ہے، اس کو ایک منٹ، یہ چیٹ جو ہے ابھی میں کر دوں گا. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ چاندی سونے کی زکات کے ساتھ ایک ہی ٹائم تمام زکات ادا کر سکتے ہیں؟ کیش بھی نہ، ویری گڈ. آپ نے جو صحیح کہا کہ کے ساتھ سب کیا کریں گے، ایک ساتھ ادا کریں گے. کیا کریں؟ ایک ساتھ کیا کریں گے، اس کو نہیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو سوال ہے یہاں پر کہ کہ چاندی سونے کی زکات ایک ساتھ ہی تمام زکات ادا کریں گے نا، بالکل صحیح. اور یہ ہم نے اس کو ذکر کیا، کئی بار ذکر کیا. اب ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے جو ذکر کیا تھا، تو 1446 کا جب محرم کی فرسٹ تاریخ آئے گی، اسی وقت کیا ہوں گا، زکات وہ ادا کرے گا. وہ یا نہ بولے کہ نہیں مجھے تو آج ہی پیسے ملے یا ایک دن پہلے پیسے ملے، ہم بولیں گے ہاں پیسے تو آپ کو ابھی ملے، لیکن معاہدہ کب ہوا؟ معاہدہ ہوا تھا آپ کا پچھلے سال، یعنی اور معاہدہ ہو گیا، ایک سال ہو گیا. اور معاہدہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، یقینی تھے. آپ کو یقین تھا کہ پیسے ملنے والے ہیں. آپ کو یقین تھا کہ پیسے ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تو ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ سال کب شروع ہوگا. جب کرایہ پہ دیں گے آپ کسی کی گھر، آپ نے گھر کرایہ پہ دیا، یا آپ نے گھر کرایہ پہ دیا، یا گاڑی دی، یا جو بھی دی، تو اس کا سال کب شروع ہوگا؟ چلو امید ہے کہ یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا ہمارا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا. حقیقت میں اگر کوئی سوال ہے تو فوری سوال کریں، بلا شک، بغیر کسی یعنی اشرم کے اور بغیر کسی یعنی شک کے، پھر ہم جواب دیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کہ کرائے کا مسئلہ. اس کے بعد ہم نیا مسئلہ، کچھ تنبیہات ہیں. تنبیہات یہ ہے کہ اگر انسان نے سال کے شروع میں ہی کرایہ حاصل کر لیا، اور اس پر ایک سال گزر جائے، تو اس پہ زکات واجب ہے. یہ واضح ہے. یا پھر اگر اس میں کچھ سے کچھ خرچ کر لیا اور باقی بچنے والی رقم پر زکات واجب ہوگی. تو یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. تو اگر سال کے شروع میں اگر کرایہ لے لیا، تو اگر ایک سال اگر گزرنے پر زکات واجب ہو جائے گی. یا اگر اس نے سال کے دوران کچھ پیسے خرچ کر لیے، تو ختم، وہ اس پہ زکات نہیں ہوگی، بلکہ زکات اسی پر ہوگی جو پیسے باقی ہے، جو پیسے کیا ہے، باقی ہے. اور اگر اس نے سال کے آخری میں کرایہ وصول کیا، تو اس پر زکات واجب ہے، کیونکہ معاہدہ سے لے کر
اس پر 1 سال گزر چکا ہے، کیونکہ معاہدے سے لے کر اس پر 1 سال گزر چکا ہے. تو یہ بھی ہم نے کیا تھا، کہا تھا اگر سال کے آخری میں اگر وہ کرایہ وصول کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. کیونکہ ہم دیکھیں گے معاہدہ کب ہوا، جو کنٹریکٹ، رینٹ کا جو کنٹریکٹ کب ہوا، اسی وقت سے ہی آپ کا سال شروع ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے گھر کو 10,000 میں کرایہ پر دیا اور سال بعد 10,000 وصول کیا، تو اس 10,000 میں زکوٰۃ اس پر واجب، تو اس 10,000 میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس کے معاہدے پر سال گزر گیا ہے. اور یہ بھی ہم نے واضح کر دیا، یہ ہم نے ابھی واضح کر دیا. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ بات مکمل طور پر واضح ہے، مکمل طور پر واضح ہے ان شاء اللہ. طيب اور ایک دوسرے شخص نے اپنا گھر 10,000 میں کرایہ پر دیا اور اس میں سے 5,000 معاہدہ کرتے وقت پیشگی وصول کر لیا اور اسے 2 ماہ میں ہی خرچ کر دیا، اور باقی 5,000 نصف سال گزرنے کے بعد وصول کیا، اور اسے بھی 2 ماہ میں خرچ کر دیا، اور سال گزرنے کے بعد اس کے پاس کرایہ میں سے کچھ بھی نہیں، تو اس کی ذمہ دار تو اس کی ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر سال پورا نہیں ہوا اور زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونا ضروری ہے. یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر اس نے کیا کیا، مال خرچ کر لیا، ابھی سال ختم نہیں ہوا، اس نے پیسے خرچ کر لیے، تو ہم نے یہ پہلے شروع میں کہا تھا کہ سال گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کے بغیر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر 11 مہینے بھی گزر گئے، بلکہ 11 مہینے 2 ہفتے گزر گئے، پھر آپ نے خرچ کر لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے خرچ نہیں کیا، یا زکوٰۃ سے چھٹکارے کے لیے آپ نے ہیلہ بازی نہیں کی، بلکہ آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے خرید لیا یا کچھ خرچ کر لیا پیسے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ سال ختم ہونے سے صرف 2 دن پہلے کیوں نہ ہو یا 1 ہفتہ پہلے کیوں نہ ہو. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس پر آپ ہے نا اس کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا حیلہ بازی کرنے کے لیے وہ آپ نہ کریں، یا حیلہ بازی کرنے کے لیے آپ وہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے. جو کرایہ انسان کو ماہانہ یا ہفتے واری یا روزانہ کے طور پر ملتا ہے، تو اس کا معاملہ تنخواہ کی زکوٰۃ کی طرح ہوگا. جو کرایہ انسان کو ماہانہ، یعنی بعض لوگ اپنا گھر دیتے کرایہ پہ ہر مہینے کے اعتبار سے، یہ ہفتے واری، جیسا کہ کوئی فلیٹ ہے یا کوئی ہوٹل ہے، 1 ہفتے کی کوئی اگر آ کے روم لے، ایک روم ہفتے واری، یا روزانہ، جیسا کہ کیا ہے کوئی چیز ہے جو روزانہ لوگ لیتے، جیسا کہ استراحہ ہے، استراحہ لیتے لوگ، جا کے ایک دن کا استراحہ لیتے، 24 گھنٹے کا استراحہ، تو یہ روزانہ ہے. تو اس کا کرایہ ہوتا ہے روزانہ کرایہ، بھائی آج ہاں اب 24 گھنٹے ہم رہیں گے استراحہ میں، تو اس کا کرایہ دیں گے، تو یہ روزانہ کا روزانہ معاملہ ہے. تو اس کا کس طرح معاملہ ہوگا؟ اس کا معاملہ ہوگا تنخواہ کی زکوٰۃ کی طرح. تو اس کا معاملہ ہوگا تنخواہ کی زکوٰۃ کی طرح. یعنی کیا مطلب کہ تنخواہ کی طرح ہوگا معاملہ اس کا؟ یعنی جو ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہے تنخواہ کی زکوٰۃ میں، وہی چیز اس پہ لاگو ہوگی. ہر وہ چیز جو ہم نے ذکر کیا تنخواہ کی زکوٰۃ کے مسئلے میں، وہی چیز اس پہ لاگو ہوگی جو کرایہ انسان کو ملتا ہے ماہانہ یا ہفتے واری یا روزانہ. اب سوال ہے کہ تنخواہ کی زکوٰۃ میں ہم نے کیا ذکر کیا، وہ تو ہم نے ذکر کر دیا اور پڑھ لیا، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، وہ سن لیں گے اگر کسی کو نہیں معلوم. تو جو ہر وہ چیز جو ہم نے ذکر کی تنخواہ کے معاملے میں، تنخواہ کی زکوٰۃ کے معاملے میں، وہ سب سارے کی ساری اس پر لاگو ہوگی. وہ اس پر کیا ہوگی؟ لاگو ہوگی. جو انسان کرایہ حاصل کرتا ہے ماہانہ، ہفتے واری یا روزانہ. اور امید ہے کہ وہ تو اور وہ جو تنخواہ کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے کئی بار اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے. میرے خیال سے اس کو پھر مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کئی بار وہ ریپیٹ کیا گیا. اب یہ اس طرح سے ہمارے کرائے کے مسائل ختم ہو گئے. تو جو کرائے کے مسائل واضح آپ لوگوں کو نہیں ہے، جو کرائے کے جو مسائل ہے واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ یہ واضح الحمد للہ ٹھیک ہے. ہاں آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ چیٹ کریں یہ ایوری ون میں، ٹھیک ہے نا، ایوری ون چوز کر کے تاکہ سب کو نظر آئے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ نیا مسئلہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ استعمال کے لیے خریدا گیا سامان. اب ہوتا کیا نا، یہ لوگ یعنی عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے سامان خریدا استعمال کے لیے، پھر مجھے بیچنے کی تو پھر مجھے بیچنا ہے اس کو،
یا میں نے بیچنے کے لیے سامان خریدا پھر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال کر لوں. تو یہ جو دو نیتیں ہوتی ہیں عام طور پر، دو نیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. زمین خرید کر رکھی ہوئی ہے تو اس کا زکوٰۃ حساب ہوگا، زکوٰۃ کا وہ آئے گا انشاءاللہ. زمین کی زکوٰۃ آج پڑیں گے انشاءاللہ، زمین کی زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ آج پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر سوال ہے کہ شیخ ممکن تراجع لنا طریقہ زکوٰۃ الراتب. اب یہ دیکھیے کہ افان ہم نے اس کو یعنی ذکر کر دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، تو پھر میرے خیال سے اس کو پھر دوبارہ دہرانا تنخواہ کی زکوٰۃ کا یعنی وقت زیادہ وقت لے گا. اور یعنی جو چیز ہم نے پڑھ لی پہلے سے، تو میں وہ یوٹیوب پر موجود ہے. لنک گروپ میں بھی ہے اس کی لنک یوٹیوب کی، یا ہمارے چینل پر وہ موجود ہے. میں ان شاء اللہ بھیجتا ہوں ثانی کہ تنخواہ کی زکوٰۃ کے مسائل کی جو بھی ریکارڈنگ ہے. تو ان شاء اللہ آپ لوگوں کو وہ سن لیں گے ان شاء اللہ، تو ٹھیک رہے گا. طيب ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کہ استعمال کے لیے خریدا گیا سامان، جو انسان نے سامان خریدا استعمال کے لیے، تو اصل کیا ہے کہ جو انسان نے سامان خریدا استعمال کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اللہ کہ وہ سامان سے کاروبار کی نیت کرے، اللہ کہ وہ سامان سے کاروبار کی نیت کرے. تو اصل کیا ہے کہ سامان جو استعمال کے لیے ہے، جو ذاتی استعمال کے لیے، میں نے خریدا، موبائل خریدا، میں نے خریدا گاڑی خریدی، جو بھی سامان خریدا، جو بھی سامان خریدا استعمال کے لیے، گھر خریدا، فرنیچر خریدا، فریج خریدا، اوون، جو بھی سامان میں نے خریدا استعمال کی، اس کی زکوٰۃ بالکل نہیں ہے الا کہ وہ سامان سے کاروبار کی نیت کرے. اب سوال ہے کہ اہم چیز، بیچنے کی نیت اور کاروبار کی نیت میں کیا فرق ہے؟ اب دونوں، اب یہ ایک بیچنے کی نیت ایک الگ ہے، اور کاروبار کی نیت، دونوں فرق ہے. ہاں یعنی دونوں میں بیچنا ہے، لیکن ایک کاروبار ہے ایک بیچنا ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ بیچنے کی نیت اور کاروبار کی. بیچنے کی نیت بہت سے مقاصد کے لیے ہوتی ہے، جیسے سامان سے چھٹکارا یا مالی بحران وغیرہ. یعنی کبھی انسان کوئی چیز بیچتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، بس اس کو کاروبار نہیں کرنا ہے. اس نے کوئی چیز خریدی، یا اس نے کوئی موبائل خریدا، پھر موبائل اس کو اچھا نہیں لگا، یا اس کی جو توقع تھی کہ موبائل اس طرح سے ہوگا اس طرح سے نہیں تھا. اب وہ چاہ رہا تھا یہ بیچ کر نیا موبائل لے دوسرا. اب اس کا یہ جو موبائل کا بیچنا مقصد یہ نہیں کہ پروفٹ ملے، بلکہ اس کو نیا موبائل خریدنا ہے بس. تو یہ کاروبار نہیں بلکہ یہ صرف بیچنے کی نیت ہے. یا مالی بحران، کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ اپنی کوئی چیز بیچ دے رہا ہے گھر کی. اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں اور دونوں گاڑیاں استعمال کی تھی، لیکن پیسے کم پڑے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کیش کی ضرورت ہے. تو بولا چلو ایک گاڑی بیچ دیں گے. تو یہ گاڑی اس نے کیوں بیچا؟ گاڑی بیچا صرف مالی بحران کے لیے، اور یعنی کیش کی ضرورت کے لیے، نہ کہ وہ کاروبار کی نیت سے، پروفٹ کی. لیکن کاروبار کی نیت صرف منافع کے مقصد سے ہوتا ہے. لیکن کاروبار کی نیت صرف، یعنی کاروبار انسان کرتا ہے صرف پروفٹ کے لیے، صرف پروفٹ کے لیے. لیکن بیچنے کی نیت بہت سے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کاروبار کی نیت صرف کس کے لیے ہے؟ منافع کی نیت سے. منافع صرف کیا ہے؟ منافع کی نیت سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فرق واضح آپ لوگوں کو، کہ بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت میں کیا فرق ہے. بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت میں کیا فرق ہے. تب ٹھیک ہے. استعمال کے لیے خریدا گیا سامان، اگر کسی کے پاس کوئی استعمال کا سامان تھا، اگر کسی کے پاس کوئی استعمال کا سامان تھا، پھر اس نے اس کو بیچنے کی نیت کی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب وہ اس کو بیچ دے، تو جو اس کو پیسے ملیں گے اس پر زکوٰۃ ہے 1 سال گزرنے کے بعد. یہ کب ہے؟ یہ صرف بیچنے کی نیت، یہ کاروبار کی نیت نہیں ہے. اگر میرے پاس ایک گاڑی تھی، میں اس کو یوز کرتا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی وجہ ہوئی بیچنے کے لیے، میں نے بیچ دیا اس کو. تو زکوٰۃ، لیکن اب ہوا کیا کہ یعنی اب میرے پاس ایک گاڑی تھی، یعنی ایک گاڑی تھی، وہ میری یوز کی تھی، لیکن پھر مجھے کچھ وجہ آئی بیچنے کے لیے. کاروبار نہیں بلکہ ایک وجہ، کوئی وجہ تھی. اب اب آج تاریخ کیا ہے عربی کی؟ آج تاریخ عربی کی 1 جمادی الآخرہ ہے.
آج کیا ہے؟ فسٹ جمادی الثانی یا جمادی الآخرہ ہے. آج میری نیت کی بیچنے کے لیے، مطلب مجھے یہ گاڑی بیچنا ہے. پھر میں نے گاڑی بیچی 10 دن کے بعد، یا گاڑی بیچی مان لیں کہ 1 مہینے کے بعد. پھر میں نے گاڑی بیچی اگلے مہینے پہلی تاریخ، یعنی پہلی رجب کو، پہلی پہلی رجب کو. پھر میں نے گاڑی بیچی اس کو تقریباً مان لیں کہ میں نے گاڑی بیچی 30,000 ریال میں. گاڑی بیچی 30,000 ریال میں. اب یہ جو پیسہ، تو اب اگلے سال مجھ پر زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی پہلی رجب کو ہی، اس کے اگلے سال کی پہلی رجب کو. لیکن جب وہ اسے بیچ دے تو جو اس کو پیسے ملیں گے اس پر زکوٰۃ ہے 1 سال گزرنے کے بعد. یعنی جس دن میں بیچوں گا، بیچنے کے بعد جب مجھے پیسے ملیں گے اس وقت سے مجھے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آ، تو یہ کیا ہے چیز اس میں؟ آ، لیکن کاروبار کی نیت میں کیا ہے؟ کاروبار کی نیت میں کیا ہے؟ اب اور اگر کسی کا کوئی استعمال کا سامان تھا، پھر اس نے کاروبار کی نیت کی، تو نیت پختہ ہونے سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، چاہے وہ بیچے یا نہیں. لیکن کاروبار کی نیت میں کیا ہے؟ اگر میرے پاس گاڑی تھی، پھر بولا چلو ختم گاڑی، میں اس کا کاروبار کروں گا، پروفٹ لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ فائدے کے لیے کاروبار کی میں نے نیت کر لی، کاروبار کی میں نے نیت کر لی. تو جس دن سے میں نیت پختہ ہوئی، اسی دن سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، چاہے وہ میں نے بیچا یا نہیں بیچا. اگر آج کیا ہے؟ فسٹ جمادی الثانی ہے یا جمادی الآخرہ ہے. میں نے کیا کیا؟ چلو آج سے میں نے کہا کہ چلو میں گاڑیوں کا وہ کروں گا کاروبار، جو گاڑیاں ہیں اس کو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس سے پروفٹ لوں گا. کاروبار کی نیت کر لی میں نے، تو آج سے ہی سال شروع ہو جائے گا. اگر میں نے اس کو بیچا نہیں، اگر میں نے بیچا اس کو 6 مہینے کے بعد بھی، تو سال شروع آج سے ہو جائے گا. سال شروع کب سے ہوگا؟ آج سے ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ پھر میں نے اس کو بیچا رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ. یعنی اگر اس کو میں نے بیچا ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں بیچا، تو اگلے جمادی الآخرہ میں ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی اور یہ نہ بولنا کہ میں نے تو بیچ کے تو صرف 6 مہینے ہوئے. نہیں، کاروبار کی نیت آپ نے کب سے کی تھی؟ وہ تو 1 سال ہو گیا نا. لیکن آپ نے بیچا 6 مہینے کے بعد، وہ مسئلہ نہیں. کاروبار کی پختہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی دن سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، چاہے وہ بیچے یا نہیں، چاہے وہ بیچے یا نہیں. یہ بات واضح ہے انشاءاللہ دونوں میں. دونوں میں کیا 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 اہم فرق ہے بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت میں؟ تو جو صرف بیچنے کی نیت ہے، تو جس دن آپ بیچیں گے پیسے ملیں گے اس وقت سے سال شروع ہوگا. لیکن کاروبار کے سامان میں جیسے آپ نے نیت کر لی کاروبار کی، اسی دن سے سال شروع ہو جائے گا. اسی دن سے سال شروع ہو جائے گا، چاہے آپ نے بیچا یا نہ بیچا، یا بیچا بہت دنوں کے بعد. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کیوں؟ جس دن سے آپ نے نیت کر لی کاروبار کی، تو اس دن سے وہ سامان کیا ہوا؟ ذاتی استعمال سے لے کر وہ ہٹ کر وہ سامان تجارت میں آ گیا. وہ کس میں آ گیا؟ ذاتی استعمال سے ہٹ کر سامان تجارت میں آ گیا. اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ ہے کہ استعمال اور بیچنے دونوں نیتیں اکٹھا ہونا. یعنی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان دونوں نیت کرتا، دونوں بات بولتے ہیں میرے پاس دونوں نیت ہے، بیچنے کی بھی نیت ہے اور استعمال کی بھی نیت ہے. دونوں نیتیں اس کے پاس، استعمال اور بیچنے دونوں نیتیں اکٹھا ہو گئی. دونوں نیتیں کیا ہوئی؟ اکٹھا ہو گئی. تو اس کے کیا ہم بولیں گے؟ اس کے 4 صورتیں ہیں. استعمال اور بیچنے کی دونوں کی نیتیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان کے 4 حالتیں ہیں. ان کی کتنے حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں. اگر انسان کے پاس دونوں نیتیں جمع ہو گئی، بیچنے کی بھی اور استعمال کی، تو اس کی کتنے حالتیں ہیں؟ اس کی 4 حالتیں ہیں. یعنی 4 اس کی شکلیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے، پہلی حالت یہ ہے، پہلی حالت کہ اس کا اصل مقصد کیا ہو؟ اس کا اصل مقصد خریدنے کا استعمال ہو، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو اچھا منافع دے دے تو وہ بیچ دے گا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پہلا کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد خریدنے کا استعمال ہو. اصل مقصد وہ استعمال کے لیے.
لیکن دل میں یہ بھی ہے کہ اب میں یوز کروں گا، اگر کوئی اچھا منافع دے دے 10 سال کے بعد بھی ہو یا 20 سال کے بعد بھی، تو میں اسے بیچ دوں گا، تو اس پہ زکات نہیں ہے. کیوں؟ یہ عام طور پر ہی ہوتا ہے، عام طور پر انسان بہت چیزیں خریدتا ہے استعمال کے لیے، پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اچانک کوئی کیا کرتا، بہترین پرائز دے دیتا، تو وہ بیچ دیتا. تو ہم بولیں گے اس کا پہلے سے مقصد نہیں تھا بیچنے کا، بلکہ اصل تو اس نے خریدا استعمال کے لیے، لیکن اس کو اچانک ایک کیا ہوا، اچھا وہ آ گیا، اچھا پرائز یا اچھی قیمت مل گئی، یہ اچھا سودا اس کو یعنی مل گیا، تو بولا چلو بیچ دیں گے، مسئلہ کیا ہے. تو اس پہ کیا ہم بولیں گے، زکات واجب نہیں، زکات واجب نہیں. دوسری حالت کیا ہے، دوسری حالت یہ ہے، نعم اس سے دوسری حالت یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد خریدنے کا کاروبار کا ہو، لیکن وہ مناسب گاہک ملنے تک اس کو استعمال کر رہا ہو، تو اس پر زکات واجب ہے. یعنی وہ خریدا کس کے لیے، وہ خریدا اصل بیچنے کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی مناسب کسٹمر نہیں مل رہا، مناسب کسٹمر نہیں مل رہا، تو وہ اس وقت تک وہ یوز کر رہا وہ چیز، تو اس پہ زکات واجب ہے. جیسے کہ آج کل موجود ہے یہاں پر کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ سیکنڈ ہینڈ جو گاڑی ہے، جو یوزڈ کار سے اس کو بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وہ یوزڈ کار لوگوں سے خرید لیتے ہیں، خرید کے وہ چلاتے رہتے ہیں، وہ یوز کرتے رہتے، پھر اس کے ایڈ بھی ڈال دیتے، لوگ آ کے دیکھتے رہتے، پھر یہ گاڑی یوز بھی کرتے رہتے، ابھی تک کوئی مناسب نہیں ملا کسٹمر. تو ہم بولیں گے آپ یوز کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل آپ کا مقصد تو خریدنے کا ہے، تو زکات واجب ہے اس میں، زکات واجب ہے. تو یہ دوسری حالت ہے. تیسری حالت کیا ہے، تیسری جو تیسری حالت یہ ہے کہ اگر دونوں نیتیں اس کا مقصد ہو، وہ خریدے ایک چیز دو نیتوں کے ساتھ، جیسے وہ فلیٹ خریدے 2 سال تک رہنے کے لیے، پھر بیچنے کے لیے وہ کوئی سامان خریدے 2 سال تک کی، ٹھیک ہے نا، انہیں جیسے وہ فلیٹ خریدے 2 سال تک رہنے کے لیے پھر بیچنے کے لیے، یعنی کسی نے فلیٹ خریدا، کسی نے کیا کیا، فلیٹ خریدا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں 2 سال تک رہوں گا فلیٹ میں، پھر بیچ دوں گا، یعنی اس کو یقین ہے، یعنی ہاں پکا پہلے سے ہی اس نے یعنی اسی لیے خریدا کہ میں 2 سال تک رہوں گا پھر بیچ دوں گا. یا وہ کوئی سامان خریدے 2 سال تک کے لیے کرایہ پہ دینے کے لیے پھر بیچنے کے لیے، یا تو استعمال کے لیے یا تو کرایہ پہ دینے کے لیے، پھر اس کو بیچنا ہے، تو اس پر بھی زکات واجب ہے، اس پر بھی زکات کیا ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اس کے دونوں مقصد ہیں، لیکن آخری مقصد اس کا بیچنے کا ہے، تو اس پر بھی زکات کیا ہے، واجب ہوگی. یہ کیا ہے، یہ تیسری حالت ہے، چلو امید ہے کہ یہ بھی بات واضح ہے، یہ بات کیا ہے، واضح ہے. اس کے بعد جو چوتھی حالت ہے، نعم چوتھی حالت، اگر کوئی سامان خریدے استعمال یا کرایہ پر دینے کے لیے، اور اس کی نیت ہے کہ اس کو بیچنے کی کچھ مخصوص حاجت ختم ہونے کے بعد، جیسے رینٹ کار کی دکانیں، گاڑیاں، گاڑیاں کی دکانوں کی گاڑیاں، رینٹ کار گاڑیوں کی دکانیں یہاں پر اس کا، تو اس پر زکات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا گاڑیوں کا کاروبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کرایہ پر زکات ہو. اگر کوئی سامان خریدے کرایہ پہ دینے یا استعمال کے لیے، لیکن اس کے پاس اس کی ایک خاص حاجت ہے، اگر وہ ختم ہو جائے حاجت، تو اس کو پھر وہ بیچ دے گا. جیسے کہ یہاں پر میں نے اگزامپل دی جو رینٹ کارس کے جو شو رومس، اب رینٹ کار کے جو شو رومس ہے، ان لوگوں کے پاس گاڑیاں بہت رہتی ہے، اب ان لوگ گاڑیاں خریدتے کرایہ پہ دینے کے لیے، اور ان کا جو عام طور پر نظام رہتا ہے کہ ان لوگ ایک گاڑی کرایہ پہ دیتے صرف 2 سال یا 3 سال یا بعض 4 سال جو بھی ہے، پھر بعد میں ختم بیچ دیتے، اس لیے کہ وہ رینٹ کار میں تو ہمیشہ نئی گاڑیاں ملتے، نئے ماڈل کی گاڑیاں ملتی، تو لوگ پرانے ماڈل کی گاڑیاں تو رینٹ پہ نہیں دیتے، تو لوگ نئی گاڑی خریدتے نئی ماڈل کی، تو اس کو پھر کیا کرتے، اس کو شو روم میں رکھتے اور کرایہ پہ دیتے اس کو، وہ گاڑیوں کو 2 سال 3 سال ختم، وہ ہر شو روم کا الگ رہتا ہے، بعض 3 سال تک رکھتے، بعض 4 سال رکھتے، پھر اس کو ختم بیچ دیتے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب ان لوگوں پہ کیا زکات ہے، گاڑیوں پہ
زکات نہیں ہے. کیوں زکات نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا گاڑیوں کا کاروبار نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل تو کاروبار کرائے پہ دینے کا ہے. لیکن ان لوگ پھر لیکن جو بیچنے کی نیت کیا ہے، وہ کچھ مخصوص حاجت ختم ہونے کے بعد، وہ کچھ کیا ہے مخصوص حاجت ختم ہونے کے بعد ہے، یعنی ان کی ایک حاجت ہے یہ، ان کا یہ خود ان کا یہی کاروبار ہے کہ وہ لوگ گاڑیاں کرائے پہ لیتے پھر بیچتے تھے، پھر اس کو 2 سال کرائے پہ دیتے. تو ان کا اصل مقصد یہ گاڑیاں خریدنے کا بیچنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے، اصل مقصد یہاں پر کیا ہے، اصل مقصد کرائے پہ دینا ہے. لیکن پھر بعد میں اب وہ کرائے پہ دینا جو نظام ہے کہ وہ کہ 2 سال تک لوگ اس کو دیتے کرائے پہ، پھر اس کو ختم، پھر نئی گاڑیاں خریدتے لوگ. تو پھر وہ گاڑیاں بیچ دیتے یا کبھی پڑے ہوئے رہتے یعنی ویئر ہاؤس میں یا ان کے پارکنگ میں. تو ہم بولیں گے اس حالت میں بھی ان پہ زکات نہیں ہے، ان گاڑیوں پہ زکات نہیں ہے، بلکہ صرف کرایہ پر ہے. بلکہ صرف کیا ہے صرف کرایہ پر زکات. ٹھیک ہے نا؟ تو امید ان شاء اللہ یہ بھی بات کیا ہے واضح، یہ بات کیا ہے. تو یہ 4 حالتیں آپ لوگوں کو واضح ہے، جو استعمال اور بیچنے کی 2 نیتیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان کے 4 حالتیں ہیں. تو ان شاء اللہ امید ہے یہ بات واضح ہے. آ، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے پڑھ لیا، جب استعمال اور بیچنے کی 2 نیتیں کا اکٹھا ہونا. اگر کوئی سوال تو سوال کریں، سوال کرنا ہے تو، ورنہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ زمین کی زکات کے مسائل، زمین کی زکات کے مسائل. زمین کی زکات کے جو مسائل، آ، یہ اس میں اکثر لوگوں نے سوال کیا اس کے بارے میں. تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس زمین کی زکات کے، زمین کی جو زکات ہے اس کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. سوال یہاں پر کہ فلیٹ خریدا ہے رہنے کے لیے، لیکن رہنے سے پہلے کرایہ پر دے دیا، اس کا منتھلی سیلری کا حساب ہوگا؟ نہ، ویری گڈ، نہ. اس لیے کہ آپ کا بیچنے کی نیت تو نہیں ہے، یا تو کرایہ کی ہے تو استعمال کی، اور دونوں یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے نہ کاروبار کی نیت ہے. تو اس پر آپ کا وہی منتھلی سیلری کا حساب ہوگا، منتھلی سیلری کا حساب ہوگا. جو آپ کو جو انسان کو جو کرایہ ملتا ہے، جو کرایہ ملتا ہے اس کا حساب ہوگا منتھلی سیلری کا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں نا پر. زمین کی زکات کی بنیاد انسان کی نیت پر ہے، اور وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. تو زمین کی جو زکات ہے، اس کی اہم بنیاد، اس کا جو بیس کس پہ ہے، اس کا بیس ہے انسان کی نیت پر، انسان کی نیت پر ہے، اور وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ بندے اللہ کے درمیان ہے. یعنی وہ اس پر معتمد ہے، وہ امانت دار ہے. یعنی یہ نہ بولے نہیں میری نیت یہ تھی یہ تھی، نہیں، ہم بولیں گے آپ کی جو بھی نیت تھی اللہ تعالیٰ جان رہا، اور آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے نہ کہ لوگوں سے. آپ کا معاملہ کس سے ہے؟ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، نہ کہ لوگوں سے. تو آپ لوگوں کو یعنی آ، گھما کے ممکن کچھ بول دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ ہوئے نا، نہیں آپ نے گھما سکتے. تو آپ ہمیشہ جو زمین کی زکات میں آپ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا معاملہ کس سے ہے، آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. زمین بیچنے کی نیت سے خریدا گئی، یعنی ایک زمین ہے بیچنے کی نیت سے، یعنی زمین خریدے بیچنے کے لیے، چاہے ابھی ہو، 10 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، کبھی بھی، اس میں کیا ہے، اس پر زکات واجب ہے. تو ہر وہ زمین جو انسان نے خریدا بیچنے کی نیت سے، تو اس پر زکات کیا ہے، اس پر زکات واجب ہے، اس پر زکات واجب ہے، چاہے ابھی ہو یا 10 سال کے بعد انسان کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذاتی استعمال کے لیے زمین خریدی گئی، ذاتی استعمال کے لیے زمین خریدی گئی. انسان نے زمین خریدی اپنے ذاتی استعمال کے لیے، چاہے وہ ایسی پڑی ہو، اس کو استعمال نہیں کر رہا ہو، لیکن وہ اس کو بیچنا نہیں ہے، یا تو وہ بس اسی رکھا ہوا ہے، اس کو اس کو یوز کرنے والا ہے، یا بعد میں بنائے گا یا کچھ بھی کرے گا، لیکن وہ اس کو بیچنا نہیں ہے زمین کو.
तो ये ज़मीन पे क्या होगा, इसमें ज़कात नहीं है, इसमें ज़कात नहीं है। तो जो ज़मीन बेचने की नीयत से खरीदेगी उसमें ज़कात वाजिब। लेकिन जो ज़मीन ذاتی इस्तेमाल के लिए ज़मीन खरीदी गई और बेचने की नीयत नहीं है, तो उसमें ज़कात है। तो ज़मीन की ज़कात में अहम चीज़ है बेचने की नीयत है या नहीं है, बेचने की नीयत है या नहीं है। बेचने की नीयत है तो ज़कात वाजिब। ठीक है ना। अगर बेचने ذاتی इस्तेमाल के लिए ज़मीन खरीदी गई, उसमें ज़कात नहीं। तंबीहात। ये सवाल है कि बेचने की नीयत हो तो निसाब नहीं, हम फिर वो तो हम बोलेंगे ना उसमें, फिर वो सामान्य जो तिजारत है, आ, जो ये सवाल है कि बेचने की नीयत हो तो निसाब क्या होगा। निसाब तो वही होगा कि ना जो निसाब किसका निसाब है। अब ये हमने पढ़ लिया ना कि ये जो जमीन है, ये जमीन जब अगर हम बोलेंगे ये बेचने की नीयत है, तो ये किस में शुमार होगी। आप लोग क्या करेंगे, देखिए बात सुनिए, अगर निसाब मालूम करना है किसी चीज का, तो सबसे पहले आप क्या करना है, जो पांच चीजें हैं, पांच चीजें क्या है, जो जक़ात के पांच अक़साम है ना, कौन से अक़साम, पांच मेन अक़साम जक़ात के, सोना चांदी, सामान्य तिजारत, तीसरा मवेशी जानवर जो होता जमीन की पैदावार और अनाज, पांच हुआ जमीन का दफीना। पांच चीजें हैं। ये ये जो पांच चीजें हैं, आप जो भी चीज जक़ात है वो आप कोशिश करेंगे उसको इनमें से ऐड करेंगे, यानी कोई भी जक़ात इनके पांच के अलावा नहीं है। अब जो जमीन की जक़ात है वो दाखिल किस में होंगी। हाँ, वो दाखिल इसमें है ना, जो सामान्य तिजारत में है, सामान्य सामान्य तिजारत में है। और सामान्य तिजारत की का निसाब क्या है। हाँ, क्या निसाब है सामान्य तिजारत का, भूल गए आप लोग, याद है भूल गए। हाँ, सामान्य तिजारत का निसाब वही है जो निसाब है चांदी का, जो सोना चांदी में से जो कम है, जो पैसों का, जो कैश का, जो करेंसी का जो निसाब है। ठीक है ना। तो और जो तकरीबन अभी हमने कहा था कि तकरीबन जो कितनी है, जो तकरीबन है यानी 1,500 रियाल। तो अगर जमीन की कीमत 1,500 रियाल से बढ़कर है तो ज़कात वाजिब है उसमें, तो वही निसाब है उसमें। अगर जमीन की कीमत 1,500 रियाल से बढ़ के है तो ज़कात वाजिब है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ का मसला है ज़कात का कि उसका निसाब क्या है, तो फौरी कोशिश करना कि ये पांच में से किस में दाखिल हो, पांच में से कौन सी टाइप में के नीचे आता हो। तो जमीन की नियत, और अभी तो वाजे बिल्कुल, क्यों, अभी तो हम पूरा अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सेकंड किस्म में है ना। अभी हम लोग जो शुरू में हम लोग पढ़े ज़कात के आम मुकद्दिमात पढ़े, आम चीज़ें पढ़े, फिर हमने पढ़ा था सोने चांदी की ज़कात, सोना चांदी की ज़कात और पैसों की ज़कात, फिर वो पढ़ लिया, फिर हमने शुरू किया था कारोबार के मसाइल की ज़कात। अभी हम लोग कारोबार के में ही है ना अभी तक, अभी कारोबार के मसाइल खत्म नहीं हुए, जो सामान्य तिजारत के मसाइल। ठीक है, सवाल है यहाँ पर कि बेचने की नीयत है तो ज़कात का क्या हिसाब होगा। हिसाब तो वही होगा, यानी बेचने की तो खत्म, आप वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपके सवाल का जवाब अभी आएगा, आपका जो सवाल है इसका जवाब अभी आएगा कि किस तरह ज़कात अदा करेंगे। जमीन ज़कात की अक़साम में से नहीं है असल, तो इसमें असल ज़कात नहीं है, यानी कोई अगर कोई इस्तेमाल के लिए खरीदे ज़मीन, तो उसमें ज़कात बिल्कुल नहीं है, सिवाय अगर वो कारोबार के लिए हो। सेकंड मसला, ज़मीन की ज़कात की बुनियाद इंसान की नीयत पर है और वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है। ये पढ़ लिया हमने। जो ज़मीन इंसान ذاتی इस्तेमाल कर खरीदे उसको ज़कात नहीं है, चाहे रहने के लिए या कोई और इस्तेमाल के लिए। तो जो ज़मीन इंसान ذاتی इस्तेमाल के लिए खरीदे, तो उसमें ज़कात बिल्कुल नहीं है, चाहे वो रहने के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, किराए पर देने के लिए हो, किसी और, बस उसको बेचने की नीयत नहीं है, तो उसमें ज़कात नहीं है, उसमें ज़कात नहीं है। जो ज़मीन बेचने की नीयत से खरीदी गई, इस पर ज़कात वाजिब है, अगरचे कितने साल ही गुज़र जाए, ना गुज़र जाए। यानी जो आपने बेचने के लिए ज़मीन खरीदी, तो अगर उस पे 10 साल भी गुज़र गए तो ज़कात वाजिब है। हाँ, यानी लेकिन आपको तो नीयत बेचने की है। यानी उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे बहुत हो गए, तो कैश बहुत हो गया, तो बोलते हैं कैश को सेव करने के लिए क्या करते हैं वो,
زمین یعنی سٹی کے کونے میں، ایک گاؤں کے کونے میں، سٹی کے کونے کیا کرتے، شہر کے کونے میں کیا کرتے، جا کے ایک زمین خرید لیتے، اور ان کو یقین ہے کہ نہ وہ جا کے وہاں پر رہیں گے، نہ اس میں کچھ بنائیں گے، بلکہ ان کو بیچنا ہی ہے وہ زمین ہر حالات میں. لیکن بولے تاکہ اب کیش سے بہتر کیا ہے، زمین خرید کے رکھ لو تاکہ پیسے سیو رہتے، تاکہ منی کیا رہتی، سیو رہتے، منی سیو یعنی سیونگ منی. تو یہ تو آپ تو بس کیا کریں، بس اب سیونگ منی میں کیا ہوا، بس جو کیش تھے اس کو آپ کنورٹ کر دیے اس زمین میں. لیکن وہ استعمال کے لیے تھوڑی ہے کوئی چیز، زکات واجب ہے. اگرچہ 10 سال گزر گئے، 20 سال، 30 سال، اگر انسان رہنے کے لیے زمین خریدے، پھر اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور بیچنے کی نیت ہو گئی، تو اس پر زکات ہے نیت بدلنے کے وقت سے. نیت بدلنے کے وقت سے جس دن آپ کی نیت بدل جائے، اس وقت سے آپ یہ ہو یا ہوگی، آپ پہ زکات واجب پھر ہونا ہوگی. اصل آپ کی نیت خریدی زمین رہنے کے لیے، پھر آپ کی نیت بدل گئی، چلو بیچ دیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے، نیت بدلنے کے وقت سے زکات شروع ہو جائے گی، زکات شروع ہو جائے گی. لیکن اس پر بھی وہی چیز لاگو ہوگی جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا فرق ہے دونوں میں، بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت، بیچنے کی نیت میں اور کاروبار میں. اگر انسان منافع کے لیے نہیں بلکہ کسی اور حاجت کے لیے زمین بیچنے کی نیت کرے تو اس پہ زکات نہیں. یہ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ اس کے فرق ہے دونوں میں، بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت میں، بیچنے کی نیت میں اور کاروبار کی نیت میں. اگر انسان نے منافع کے لیے نہیں بلکہ کسی اور حاجت کے لیے زمین بیچنے کی نیت کرے تو اس پر زکات نہیں ہے، اس پر زکات. یعنی وہ زمین یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا لاسٹ میں، وہ زمین بیچے، یعنی وہ زمین تھی، اچانک کچھ یعنی زمین تھی استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے، اچانک کیا ہوا کہ نا بڑا مسئلہ آ گیا، چلو بولے بیچ دیں گے زمین، بڑا مسئلہ ہے، یعنی بہت بڑا یہ نقصان ہو گیا، اچانک ہوا. یہ نہیں کہ پہلے سے نیت تھی بیچنے کی، نہیں، نیت تھی نہیں، وہ نیت تو تھی استعمال کرنے کی، لیکن اچانک کسی کا حادثہ ہو گیا یا کوئی بیماری یہ ہو گئی، اس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے تو بیچ دی، تو اس حالت میں زکات واجب نہیں ہوگی. کھیتی باڑی کی زمین میں زکات نہیں ہے، لیکن ہاں، لیکن اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی گئی زمین پر کھیتی باڑی کرے تو اس پر دونوں زکات ہوگی، پھلوں کی اور زمین کی. کھیتی باڑی کی زمین میں زکات نہیں ہے. اصل اصلی وہ زمین تو آپ خریدے کھیتی باڑی کے لیے، اس میں آپ وہ کریں گے، زراعت کریں گے نا. لیکن اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی گئی زمین پر کھیتی باڑی کرے، یعنی وہ اس نے زمین خریدا بیچنے کے لیے، بولا آپ زمین بیچنا ہے لیکن ایسی خالی پڑی ہوئی ہے، پھر اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سوال ہے کہ زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے، زکات سالانہ کیسے ادا کریں گے، یہ بھی آگے آئے گا. کھیتی باڑی کی زمین میں زکات نہیں ہے تو اصل، لیکن اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدے گی زمین پر کھیتی باڑی کرے تو اس پر دونوں زکات ہوگی، پھلوں کی اور زمین کی. کرایہ پر دینے کی نیت سے خریدے گئی زمین پر زکات نہیں ہے بلکہ اس کے کرایہ پر ہے. ہاں یہ تو واضح ہے، یہ تو آپ اس کو آپ بیچنے کے لیے نہیں خریدے بلکہ کرایہ پر دینے کی نیت سے جو خریدے گئی زمین پر زکات نہیں ہے. تو جو زمین آپ نے خریدی کرایہ پر دینے کے لیے صرف، نہ کہ بیچنے کے لیے، اس پہ زکات نہیں ہے بلکہ اس کے کرایہ پر ہے، خالی اس کے کرایہ پر ہے، یہ واضح ہے. انسان کا انسان اگر انسان نہ یہ لام اشتا ہے، اگر انسان کا کوئی پختہ ارادہ نہیں ہے بیچنے کا تو اس پر زکات نہیں ہے. یعنی وہ خرید لیا، اب بیچیں گے یا یہ استعمال کریں گے، دونوں ہیں بیچ میں ہے، یعنی متردد ہے، کبھی بیچیں گے کبھی خریدیں گے، یعنی ایک پکی نیت نہیں ہے، پختہ نیت نہیں ہے بیچنے کی، تو اس پہ زکات نہیں ہے. جب پختہ ارادہ ہے بیچنے کا تو جب بھی زکات ہے. یعنی شاید ممکن ہے کہ نا، لیکن اب وہ اس میں وہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو قرائن، جو دیگر حوالے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے زمین خریدی بہت دور، تو وہ تو پکا یقین ہے وہاں تو انسان اس کو یوز نہیں کرے گا، وہ تو بیچنے کے لیے خریدا. لیکن اگر شہر کے بیچ میں، اور وہ اب خریدے یا بنائے، اس پہ گھر بنائے یا بیچ دے اس کو، یا کہیں اور جگہ گھر بنائے، یعنی کبھی ہوتا ہے اگر حقیقی انسان کو تردد ہے اور وہ ہے کہ بیچوں گا یا کرایہ پہ دوں یا بیچ دوں یا بناؤں گھر وہاں پر، تو ہم بولیں گے جب اگر پکی نیت نہیں ہے ایک واضح، تو آپ پہ زکات نہیں ہے. اور یہ نیت کا معاملہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. انسان اللہ تعالیٰ ممکن وہ لوگوں کو سامنے گھما دے،
یہ مفتی کو گھماتے. آج کل لوگ یہ ہوتے ہیں, لوگ سوال کرنے آتے, نہیں میں یہ کرا, یہ کرا, یہ کرا. ہم بولیں گے نیت, آپ مفتی جو مفتی ہے, جو عالم کو اگر آپ آفادہ نہیں ہے بول کے ان کو کچھ نہیں جا رہا, اصل تو آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا. تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ میری نیت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نیت سب معلوم ہے کہ آپ کیوں خریدے, بس کافی ہے. تو وہی نیت کا آپ خیال کریں گے. جو زمین پیسوں کی حفاظت کے لیے خریدے گی اس پر زکات ہے, یہ میں نے ذکر کیا کہ منی سیونگ کے لیے جو زمین پیسوں کی حفاظت کے لیے خریدی گئی اس پر زکات ہے. اس پر کیا ہے, اس پر زکات ہے. یعنی کیا مطلب کہ نا, بابا کیا بولتے کہ نا, آ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کہ منی سیونگ کے لیے, یعنی چلو میں, یعنی یہ میں پیسے اس لیے ہے کہ نا, بعض بولتے منی سیونگ, یا میں زمین خرید لیا اس لیے کہ تاکہ بچی کی شادی کے لیے, بچی جب بچے کی شادی ہوں گی تو میں اس وقت پیسے زمین بیچ کے میں بچے کی شادی کروں گا. یا حج پہ جانا ہے مجھے تو زمین خرید لیا, حج کے لیے میں خرید کے رکھ لیا. یا بچے کی پڑھائی کے لیے, 12th کے بعد بچہ جب پڑھے گا اس کو میں پڑھاؤں گا تو اس کے پیسے کے لیے تو میں بھی زمین خریدوں گا. جب تو سب حالات میں زکات واجب ہے. کیوں زکات واجب ہے؟ اس لیے کہ آپ استعمال کے لیے نہیں ہے, آپ کو بس بیچنا ہے. چاہے بیچنا ہے منی سیونگ کے لیے ہو, یا شادی کے لیے بیچنا ہے آپ کو, شادی کے لیے, کاروبار, سوری پڑھائی کے لیے, حج کے لیے, کسی چیز کے لیے. سوال ہے یہاں پر کہ نا, زمین لیے گھر بنانے کے کرائے پر دینے کی, پھر گھر نہیں بن پایا تو وہی آپ بیچنے کے لیے تو نہیں ہے نا. آپ زمین خریدے گھر بنانے کی پر وہ کرایہ پہ دینے کے لیے, لیکن گھر نہیں بن پایا تو ابھی تک آپ کی نیت ہی نہیں بیچنے کی. ہاں لیکن اگر یہ ہوا کہ آپ خریدے زمین اصل بیچنے کے لیے, یعنی اصل کرایہ پہ دینے کے لیے, گھر بنائیں گے پھر اس کو کرایہ پہ دیں گے, لیکن ہوا نہیں, پھر آپ ختم, اب بولے ختم, اب تو بننا مشکل ہے. اب ہم بولیں گے اب نیت کیا ہے آپ کی, نیت ہے کہ اس کو ایسے رکھیں گے بیچیں گے نہیں, یا نیت ہے بیچنے کی. وہی سوال ہوگا آپ سے. سوال پھر سے ہم یہ کریں گے, آپ سے کریں گے سوال کہ اب آپ کی نیت کیا ہے. ہاں اب گھر نہیں بن پایا تو اب آپ لوگ بیچیں گے اس کو یا اسے رکھیں گے یا بعد میں بنائیں گے. ابھی یہ سال نہیں بن پایا تو اگلے سال بنائیں گے, اگلے سال نہیں 10 سال کا بنائیں گے, یا کچھ اور کریں گے, یا بیچیں گے اس کو. تو پھر آپ کی نیت پہ, نیت جو ہوگی اس پر فیصلہ ہوگا. زمین کے حصے داروں پر زکات ہے اگر حصے دار کا حصہ نصاب تک پہنچتا ہو. اگر دو لوگ زمین خریدے مل کر, دو آدمی ہے, دو انسان ہیں, دونوں نے خریدی زمین, تو ہر ایک کا 50-50 ہے, اس کا آدھا حصہ, اس کا آدھا حصہ ہے. تو اگر دونوں کا آدھا آدھا حصہ ہے, اور اگر اس کا حصہ اگر پہنچتا ہے نصاب تک تو زکات واجب ہوگی اس پہ. اگر اس کی, لیکن اگر اس کا حصہ نہ پہنچتا ہے تو زکات واجب نہیں ہوگی. اس کی ایگزامپل, اگر زمین کے 10 حصے ہیں, ایک حصے کی قیمت ہے 10,000 ریال, ایک, یہ چھوٹی مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک حصے کی قیمت ہے 10,000 ریال, تو اس کے مالک پہ زکات واجب ہے اس لیے وہ نصاب کے اوپر ہے. اور ایک حصے کی قیمت ہے 8,000 ریال, اس کے مالک پہ بھی زکات واجب ہے جو اس حصے کا مالک ہے, اس لیے کہ 8,000 بھی کیا ہے, یہ نصاب کے اوپر ہے. ایک حصہ ایک حصہ ہے, اس کی قیمت ہے 5,000 ریال, اس کے مالک پہ بھی زکات واجب ہے اس لیے کہ وہ حصہ بھی کیا ہے, زکات کے اوپر ہے, وہ نصاب کے اوپر ہے. لیکن اگر ایک ایسا حصہ ہے جو 500 ریال کا ہے خالی, اب بہت ہی یعنی 1% ہے یا آدھا پرسینٹ ہے برتن, اگر مان لیا جائے, اور اس کی قیمت 500 ریال ہے خالی, اور جو نصاب سے کم ہے, تو صرف یہ حصے والے پر, صرف اس حصے والے پر جس کی قیمت, جس کے حصے کی قیمت نصاب سے کم ہے, اس پر زکات نہیں ہے. لیکن جو حصے داروں کی کے حصے کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے ان پر زکات واجب ہے. نیت گھر یا دکان کی ہے تو زکات نہیں ہے. اگر نیت آپ کی گھر یا دکان کی ہے, بیچنے کی نہیں ہے, تو زکات نہیں ہے. زمین کی زکات اس قیمت سے لگا جائے گی جس دن زکات واجب ہو, اور قیمت خریدی کو مندرجہ نہیں رکھا جائے گا. یہ جو سوال کیا تھا ابھی ہمارے بہن سلمان نے, کہ زمین کی قیمت بڑھ رہی ہو, زکات تو سالانہ کیسے ادا کریں گے؟ تو جس دن زکات واجب ہوگی اس دن کی قیمت کیا ہے, اس کی ایگزامپل, آپ نے زمین خریدی آج, آپ نے خریدی اس کو 10 لاکھ ریال میں, پھر اگلے سال, اور آپ کی وہ بیچنے کی نیت ہے زمین, اگلے سال اس کی قیمت ہوگی 12 لاکھ, تو آپ زکات ادا کریں گے 12 لاکھ کی. پھر اس کے بعد کے سال زکات اس کی قیمت ہوئی 15 لاکھ,
تو وہ سال جو تو تیسرے سال آپ زکات ادا کریں گے کتنی؟ 15 لاکھ. تو تو ہر سال جس دن زکات واجب ہوگی اس دن آپ دیکھیں گے کیا قیمت چل رہی ہے، اس دن کی قیمت کیا ہے زمین کی. یہ بولا کہ میں نے خریدی تھی یہ نیت سے، یعنی میں نے خریدی تھی فلاں رقم میں، نہیں. تو زمین کی زکات اس قیمت سے لگائی جائے گی جس دن زکات واجب ہو، اور قیمت خریدی کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. جو آپ نے خریدا جس قیمت سے اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. بات واضح نہیں میری؟ نہ گولڈ کی طرح ممتاز. زکات ادا کرنے میں زمین پر ایک ساتھ گزرنا کا حساب زمین خریدنے سے نہیں بلکہ جس مال سے زمین خریدی گئی اس مال کے سال کا اعتبار ہوگا. وہی واضح، یہی تو ہم نے یہ بھی ذکر کیا کئی بار، یہ بھی ہم نے کئی بار آپ لوگ سمجھایا کہ یہ، بلکہ یہ تو عام طور پر ہے، یہ چاہے زمین میں ہو یا کسی کوئی بھی سامان تجارت میں ہو یا کوئی بھی کاروبار کے سامان میں ہو. تو آپ سال کا شروعات اگر آپ نے اگر آپ کو زمین خریدنا ہے سامان یعنی بیچنے کی نیت سے، اگر آپ نے زمین خریدی بیچنے کی نیت سے، تو اس زمین کا جو سال ہے زکات کا وہ خریدنے سے نہیں بلکہ اصل مال سے شروع ہوگا. اور یہ کئی بار ہم نے اس کو سمجھایا، لیکن پھر سے میں اس کو ایک ایگزامپل دوں گا. اگر میرے پاس 10 لاکھ ریال آ جائے، آج فرسٹ کیا ہے، فرسٹ جماعت الآخرہ ہے یا جماعت ثانی ہے، تو میرے پاس آج 10 لاکھ ریال میرے پاس آئے. میں نے کیا، تو میرا سال شروع ہو گیا آج سے. پھر میں نے 6 مہینے کے بعد یعنی ذی الحجہ میں نے زمین خریدی بیچنے کے لیے. تو پھر اگلے سال 1446 کے جماعت ثانی میں کہ پہلی تاریخ کو زکات واجب ہو جائے گی. کیوں واجب ہوگی؟ حالانکہ کوئی یہ بولے کہ زمین تو خرید کر میں نے صرف 6 مہینے ہوئے، ہم بولیں گے نہیں، یہ زمین تھوڑی ہم نے خریدی استعمال کے لیے، بلکہ زمین تو کاروبار بیچنے کے لیے خریدی. تو بس آپ کیا جو پیسے تھے ایک سال سے، بس اس کو آپ نے کیا کیا، صرف 6 مہینے کے بعد بس بدل دیا خالی. کیش سے زمین میں چیز بدل گئی لیکن پیسے وہی پیسے ہیں. تو آپ زکات ادا کریں گے وہ زمین کی 6 مہینے کے بعد. کیوں ادا کریں گے 6 مہینے کے بعد؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو اصل جو پیسوں سے آپ زمین خریدے اس پہ تو ایک سال ہو گیا پورا. جس پیسوں سے آپ زمین خریدے اس پر تو ایک سال پورا ہو گیا، اس لیے زکات واجب. اگرچہ زمین خریدے کے صرف 6 مہینے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ماشاء اللہ واضح. یہ کب ہے؟ اگر آپ نے زمین خریدی بیچنے کے لیے. اگر زمین خریدی استعمال کے لیے گھر بنانے کے لیے تو ختم، وہ تو اس کو زکات ہی نہیں پہلے، نہ 6 مہینے پہ نہ 10 سال پہ، زکات ہی نہیں ہے، وہ تو استعمال کیا آپ. بات واضح نہیں میری؟ اس طرح سے الحمدللہ ہمارا زمین کی زکات کے مسائل پورے ہو گئے الحمدللہ. اور اس طرح سے اور زمین کی زکات کے مسائل ختم ہونے سے ہمارا سامان تجارت، کاروبار کے سامان کے مسائل بھی ختم ہو گئے. کاروبار کے سامان بھی کیا ہو گئے؟ پورے ختم ہو گئے. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سونا چاندی کے مسائل. ہاں، آپ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، یعنی جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں 5 جو اہم اموال ہے جن زکات ہے. پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے کسی ہم نے زکات پڑھی، سونا چاندی کے مسائل پڑھے. پھر اس کے بعد ہم نے کوسی پڑھی، سامان تجارت، وہی بھی ہو گیا. 2 ہو گئے ابھی تک ہمارے. 5 میں سے ابھی کتنے ہوئے؟ 5 جو چیزیں ہیں زکات کے اس سے ابھی کتنے ہوئے ختم؟ 2 ختم ہو گئے، سونا چاندی اور سامان تجارت. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو سامان تجارت میں معاملہ تھوڑا لمبا ہوا، 2 چیزیں ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب تیسرا کیا؟ تیسرا ہے اس کے بعد زمین کی پیداوار، اناج، جو پھل جو زمین سے نکلتے ہیں. تو اب یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے، زمین کی پیداوار. تو اس کے بعد اور بھی کیا باقی ہے؟ اس کا باقی مویشی جانور اور معدنیات. اور ابھی 3 باقی ہے، 2 ہو گئے اور 3 باقی ہے. اور اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ یہ پڑھنے والے زمین کی پیداوار. زمین کی پیداوار نہ اس میں دیکھیے کہ نا، اس میں یہ دونوں ہو گئے نا، یہ دونوں ہو گئے. ابھی 3 باقی ہے اور دونوں ہو گئے. یہ سونا چاندی ہو گئے اور سامان تجارت کے مسائل ہو گئے، دونوں ہو گئے. اور اب 3 باقی ہے. اب کیا باقی ہے؟
یہ تین واقعے تب ٹھیک ہے. زمین کی پیداوار اور پھلوں کی زکات. زمین کی پیداوار اور پھلوں کی. لیکن انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ بن دیتا ہے نا، تاکہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پورا شروع سے انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. زمین کی پیداوار کی زکات زکات اور پھلوں کی زکات جو ہے پورا شروع سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں باذن اللہ، مکمل طور پر باذن اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اگر کسی کو سوال ہے ہم نے آج جو پڑھا، چاہے وہ کرائے کے سامان کی زکات ہو، یا استعمال کی، خریدنے کی، یا بیچنے کی، یا پھر جو اگر دو نیتیں اکٹھے ہو جائیں، استعمال کی اور خریدنے کی، تو اس کے جو چار حالتیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم نے آخری پڑھا زمین کی زکات کے مسائل. اگر اس میں کسی کو سوال ہے تو سوال کریں، ورنہ انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ. پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باذن اللہ تعالی ہم شروع کریں گے پڑھنا انشاءاللہ پھلوں، زمین کی پیداوار، پھلوں کی زکات. اس کے تفصیلات کیا ہے، اس میں زکات کب ہوگی، کون سی پھل میں زکات ہے، کون سے پھل میں زکات نہیں ہے، کیا ہے، سب تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ تعالی. تو انشاءاللہ بات امید ہو کہ انشاءاللہ آج جو پڑھا واضح انشاءاللہ باذن اللہ. کیا حال ہے سونے چاندی سے سوال جی؟ سوال کریے اگر سوال ہے. سوال ہے سونا چاندی سے، جی سوال کریے. اگر سوال ہے آپ کے پاس سونا چاندی کا، سوال کریے. طيب نعم.